قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں وہ مساجد ہوتی ہیں۔ روئے زمین کے جس خطے پر، جس حصے پر مسجد بنی ہوئی ہو، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں وہ مساجد ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں۔ پھر ان مسجدوں میں سے 3 مسجدوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ بنیادی طور پر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنے کے لیے اور جن میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں، صرف مسجد جانے کی نیت سے اور مسجد کو دیکھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد حرام جانے کے لیے اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا۔ اور ایک روایت کے مطابق جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے، مختلف قسم کی روایات آتی ہیں، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری مسجد جس کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی، فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، یعنی مسجد نبوی۔ اس کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں، بعض میں 50,000 کا اور بعض میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری مسجد جس کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی، وہ مسجد اقصی ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان 3 مسجدوں کی طرف صرف مسجد کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ کسی اور مسجد کی کے دیکھنے کی نیت سے اس کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سی مساجد ہیں، مثلا ہمارے اسی پنجاب میں ہی مظفر گڑھ کے علاقے میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد سکینۃ الصغریٰ، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، صرف مسجد دیکھنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد یہ سیر گاہیں نہیں ہوتی، مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ لوگ فیصل مسجد دیکھنے جاتے ہیں، صرف مسجد دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاں کوئی اور کام ہو اور اسی ضمن میں مسجد بھی چلے جائیں اور وہاں نفل پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی اجازت ہے۔ صرف مسجد کی نیت سے سفر کرنا کہ مسجد دیکھنے جا رہے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے 3 مسجدوں کے، جس کی وضاحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دی۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان 3 مساجد کو صرف دیکھنے کی نیت سے اور نماز پڑھنے کی نیت سے جانا، یہ اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصی یہ ہمارے 3 مقامات مقدسہ میں سے ایک اہم ترین مقام ہے۔ مسلمان مسجد حرام سے محبت رکھتے ہیں، مسجد نبوی سے محبت رکھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مسجد اقصی سے بھی محبت ہو، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی امامت کرائی، اور یہی امامت کرا کر آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی تو آپ کے سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ براق پر سوار ہوئے، ان کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ سفر معراج کا ایک حصہ ہے، گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانا، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر اور اللہ کی بارگاہ تک جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، تو آپ کا جو آسمانوں کا سفر ہے وہ اسی مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کو مشہور واقعہ معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو رات کے وقت لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے، اس مسجد میں تو برکت ہے ہی صحیح، بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی برکت عطا فرمائی۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ سے محبت رکھنا، اور ان کے ارد گرد جو علاقے ہیں، بہت سے علاقے ہیں جس میں ایک شہر خلیل بھی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مدفن اور مسکن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، احادیث تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے بس میں یہ بات ہو کہ وہ مسجد اقصیٰ کے قریب زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لے، مسجد اقصیٰ کے قریب زمین کا ایک حصہ اسے مل جائے جہاں وہ پڑاؤ ڈال کر صرف مسجد اقصیٰ کو دیکھتا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حصہ حاصل کرے اور وہاں پڑاؤ ڈال کر مسجد اقصیٰ کو دیکھے۔ یعنی یہ وہ مسجد جس میں نماز پڑھنا تو باعث اجر و ثواب ہے ہی صحیح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دیکھنے کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، یہ روئے زمین پر بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر میں کتنے عرصے کا وقفہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40 عاما، کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام 40 سال پہلے بنی اور مسجد اقصیٰ 40 سال کے بعد بنی، لیکن مشہور یہ ہے کہ اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ تو محدثین نے ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کی بنیاد تو مسجد حرام کے 40 سال بعد رکھ دی گئی، لیکن اس کی مزید تعمیر اور اس کی تکمیل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جا کر کے ہوئی، تاکہ دونوں باتیں درست ہو جائیں۔ جیسے بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر تو بنیادیں تو بہت پہلے رکھ دی گئی، لیکن پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنیادوں تک باقی رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اثر نو اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔
تو بیت اللہ کی تعمیر کا کام بھی اللہ نے دو انبیاء، دو باپ بیٹا سے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور تعمیر کی تکمیل کا کام بھی اللہ جل جلالہ نے دو نبیوں باپ اور بیٹا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے قریب ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور اس دعا میں چند چیزیں مانگی۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ پروردگار، ہم نے آپ کے حکم سے آپ کا یہ گھر تعمیر کرایا ہے، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی، پہلی دعا، جو بھی گناہگار مسلمان اس مسجد میں داخل ہو آپ اپنی رحمت سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ پہلی دعا تھی۔ دوسری دعا فرمائی سلیمان علیہ السلام نے کہ پروردگار، جو خوف والا اس مسجد میں داخل ہو آپ اسے امن عطا فرمائیے۔ تیسری دعا یہ فرمائی جو بیمار اس مسجد میں داخل ہو آپ اسے شفا عطا فرمائیں۔ چوتھی دعا یہ فرمائی کہ جو محتاج مفلس فقیر اس مسجد میں داخل ہو آپ اپنی رحمت سے اسے غنی کر دیں۔ اور پانچویں دعا یہ فرمائی کہ پروردگار، جو اس مسجد میں داخل ہو تو جب تک وہ اس مسجد میں بیٹھا رہے تب تک آپ اس پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ پانچوں دعائیں قبول فرمائی۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو حوالہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے متعلق بھی چند ہدایات عطا فرمائیں۔ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو حوالہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابی، ایک وقت آئے گا جب خلافت اور دین اور اسلام یہ سمٹ کر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اور ملک شام میں آ جائے گا، یعنی مکمل دین، مضبوط دین والے لوگ وہ شام میں ہوں گے، فلسطین کے علاقے میں ہوں گے۔ تب تم یقین کر لینا زلزلوں کا اور بڑی بڑی آزمائشوں کا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت میں قیامت لوگوں کے اتنے قریب ہو جائے گی جتنا قریب میرا ہاتھ تمہارے کندھے کے، میرے ہاتھ اور تمہارے کندھے کے درمیان، اور بعض روایات میں سر پر ہاتھ رکھنے کی بھی بات ہے، تو سر اور ہاتھ جتنا قریب ہے قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیو، مسجد اقصیٰ سے محبت رکھنا ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حرمین شریفین جائیں، ہونی چاہیے۔ ایسے ہی خواہش مسجد اقصیٰ جانے کی بھی ہو، وہاں نماز پڑھنے کی بھی ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ حجاز سے، مکہ اور مدینہ سے رخت سفر باندھتے اور قافلے کے ساتھ مسجد اقصیٰ جاتے اور وہاں جا کر داخل ہو کر کے نماز پڑھتے، نفل پڑھتے ہی فوراً واپس نکلتے مسجد سے اور سواری پر سوار ہو جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے پانی تک نہیں پیتے تھے، وہاں پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟
فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مسجد میں ایک نماز پڑھے گا اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں اپنے اللہ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پروردگار میرا وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے وہ صرف اس نماز کو پڑھنے کے لیے ہے، میری کوئی دنیاوی غرض اور دنیاوی خواہش میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں اپنی ضروری حاجت بھی یہاں پوری نہیں کرتا، پانی بھی نہیں پیوں گا، پانی بھی دور جا کر کے پئیں گے تاکہ میرا یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنے کی اجازت اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ مسلمان وہاں جائیں اور وہاں جا کر کے نماز ادا کریں اور اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے، اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، ان کا ایمان بڑا مضبوط ایمان ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں گزشتہ دنوں وہاں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور معصوم بچے، دودھ پیتے بچے جو شہید ہوئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر ان کا جتنا تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کریں، وہ مالی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل ہو۔ ہم لوگ، ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے لیے بس دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دعا لازمی ہونی چاہیے، لیکن دعا سے بڑھ کر کوئی اور قدم بھی ہو۔ ہم اپنی طبیعت کو دیکھیں، خوشی سے عید منائی ہے اور بہت افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو مسلمانوں کی یہ حالت بھی دیکھ رہے ہیں اور عید کے دنوں میں، عید کے دوسرے دن تیسرے دن وہ کبھی کسی جگہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ پوری امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، برما کے مسلمانوں کو دیکھیں، اور ہمیں سیر کی پڑی ہوئی ہے۔ کو کم از کم درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ حالات ہے، کم از کم دل تو تھوڑا سا رنجیدہ تو ہونا چاہیے، دل میں تھوڑا سا تو اثر ہو۔ گھر میں فوتگی ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں ہم اس کا سوگ مناتے ہیں۔ عید پر کپڑے نہیں بچے پہنتے کہ جی ابھی تو ہفتہ گزرا ہے، ابھی مہینہ گزرا ہے، گھر کا بڑا فوت ہوا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، بیٹی فوت ہوئی ہے، اور وہاں ہزاروں مسلمان شہید ہو جاتے ہیں اور ہم سیر کرنے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان کے بچے، بوڑھے، خواتین تک یہ کفارہ ہے۔ مسجد اقصیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا بیت المقدس، ان کے حوالے بغیر جنگ کے ان کے حوالے ہوا، 3000 صحابہ کرام ساتھ تھے، تو یہ امت کے اوپر ان کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم نہیں نبھا رہے، وہ فلسطین کے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے ان کے لیے دعا کریں اور اپنے طور پر تعاون کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔